بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امام مسلم بن حجاج نشابوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جس کے راوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامران ہو گیا جو اسلام لے کر آیا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور وَرُزِقَ کفافا، اور جس کو کفاف عطا کر دیا گیا، وَقَنَّعَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو دے دیا اس پر وہ قناعت اختیار کر گیا، راضی ہو گیا، تو ایسا شخص بھی کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ نمبر 1، وہ انسان جس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور راستہ لے کر آئے گا، کسی اور راستے پر چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اس کے قدم چومیں، تو وہ اسلام کو قبول کرے۔ اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت، اسلام کی معاشرت، اسلام کی بود و باش، اسلام کے ہر عمل کو، اسلام کے ہر طریقے کو وہ اپنے اوپر نافذ کرے۔ یہ ہے اسلام کو قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی خاتم الانبیاء تسلیم کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد آپ کی بات کے خلاف کسی کی بات کو قبول نہ کرے، اور آپ کے حکم کو حرف آخر اور فیصلہ کن مانے۔ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسلامی شاعر کا احترام کرے، صحابہ اکرام سے محبت کرے، اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حق ادا کرے، اور اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کی جو ثقافت ہے، وہ لباس کی شکل میں ہو، وہ شکل و شباہت کی شکل میں ہو، وہ گفتگو کی شکل میں ہو، وہ کسی اعتبار سے ہو، اس سے محبت کرے، اس کو اپنائے اور اس کا اظہار کرے۔ اور دوسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور دوسری چیز وَرُزِقَ کفافا، اس کو کفاف عطا کر دیا جائے۔ حضرات، کفاف کا کیا مطلب ہے؟ کفاف کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اتنی روزی دے دی جائے جس کے ساتھ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو اتنی گزران مل گئی جس سے اس کا گزارا چل پڑا۔ کیا فائدہ اس کا؟ یاد رکھیے، جس قدر مال زیادہ ہوگا اس قدر حساب بھی زیادہ ہوگا، اور مال جو ہے اس کی کثرت یہ بعض دفعہ انسان کو حریص بھی بنا دیتی ہے، انسان لالچی بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو کفاف ملے گا تو وہ اللہ رب العزت کے اوپر اس کا توکل بڑھ جائے گا، اللہ رب العزت کے اوپر انحصار اس کا بڑھ جائے گا، اور وہ نہ تو فضول خرچی کر سکے گا، نہ اس مال کے ساتھ وہ کسی پر ظلم کر سکے گا، وہ بڑے ہی احسن طریقے سے اس گزران کے ساتھ، اس اپنی مزدوری کے ساتھ اپنے گھر کے خرچے کو چلا دے گا، اور پھر دوبارہ اللہ سے توکل کرے گا، اللہ کی طرف لوٹے گا، اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا۔ یہ فائدہ ہے کفاف کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، صحیح مسلم کی حدیث، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کا رزق بھی قوت بنا۔ قوت کا معنی امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ نہ تو بہت کم ہو اور نہ بہت زیادہ ہو، بلکہ اتنا ہو کہ اس سے انسان کا گزارا ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے جو ہے قوت بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ تعالیٰ جو نعمت دے دے اس پر انسان قانع ہو جائے، خوش ہو جائے، اور یہ خوشی کا اظہار، یہ شکر کا اظہار اس کی زبان سے بھی ہو، اس کے رویوں سے ہو، اس کے عمل سے ہو، اس کے اعضاء سے ہو، یعنی ہر حال میں وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو جائے اور اس کی زبان سراپے شکر بن جائے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیری بڑی نعمتیں ہیں۔ اور انسان کے پاس اگرچہ تھوڑی چیز ہو لیکن اگر اس کو قناعت عطا کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں،
ایسا شخص کامیاب اور کامران ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا کردہ نعمتیں اس پر قناعت عطا کر دی، یقیناً وہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔